شہزادی جیسی لڑکی کے سامنے اعتراف کر لینا کل اسے کتنی بڑی مصیبت سے دوچار کر سکتا ہے۔ علی رات کے 11 بجے شہزادی کے گھر کے باہر موجود تھا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کچا سا مکان تھا جس کے گرد کچی دیوار بنا کر شہزادی کے غریب باپ نے اس کو گھر میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد علی شہزادی کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے 1 من گندم اس کے گھر میں پہنچا دی تھی۔ علی نے گندم اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی جو اس نے شہزادی کے بتائے ہوئے کمرے میں رکھ دی، اور جو ہی وہ کمرے میں گندم رکھ کے پلٹا تھا تو ایک دم سے کوئی اس کے سینے سے آ لگا تھا۔ اس اچانک افتاد پر علی گھبرا گیا تھا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے غور کیا تو اسے معلوم پڑا کہ یہ شہزادی ہی تھی۔ اس نے غور کیا تو وہ سٹپٹا گیا کہ شہزادی اس وقت مکمل طور پر برہنہ تھی اور اس نے کمرے کی کنڈی بھی لگا دی تھی۔ علی تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شہزادی اس طرح سے بھی اسے گھیر سکتی ہے۔ آج جب کھیت میں اس نے شہزادی کی پیش قدمی پر اسے رد کیا تھا تو شہزادی کے اندر سے اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ اب اس سے اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ شہزادی نے اس کے لیے کیا منصوبہ سوچ رکھا تھا۔ علی نے کوشش کی کہ شہزادی کی گرفت سے نکل سکے، گو کہ علی شہزادی کے مقابلے میں انتہائی طاقتور تھا، لیکن اس وقت اس نے محسوس کیا کہ اس کا دفاعی انداز انتہائی کمزور ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے سے الگ کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا، مگر یہ بھی ایک سچائی تھی کہ اسے شہزادی کو دیکھ کر اور اپنے ساتھ یوں وارفتگی سے چمٹتے ہوئے محسوس کر کے علی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بڑے سے بڑا پرہیزگار اور پاک باز قسم کا مرد بھی تنہائی میں اپنے سامنے ایک ایسی حالت میں لڑکی کو دیکھ کر لڑکھڑا سکتا ہے کہ یہ چیز انسان کی جسمانی ضروریات میں سے ایک ہے اور انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ ایک مکمل مرد کسی بھی عورت کو تنہا اور ایسی حالت میں دیکھ کر اس کی جانب مقناطیسی انداز میں کھینچتا چلا جاتا ہے۔ علی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کے ساتھ لپٹ رہا تھا۔ اس کی گول سڈول جسم کے لمس نے اس کے اندر اشتعال پیدا کر دیا تھا۔ اس نے ابتدا میں جو کمزور دفاعی انداز اختیار کیے تھے اب وہ بھی نہیں کر رہا تھا، اور آخر اس نے شہزادی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شہزادی بھی یہی چاہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ علی نے رضامندی ظاہر کر دی ہے تو شہزادی نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ مکمل خود سپردگی تھی۔ علی نے بھی اسے اپنے وجود میں سما لیا۔ شہزادی نے جلدی جلدی کام نپٹانے کا کہا۔ علی بھی اب بے بس ہو چکا تھا۔ علی کی اپنی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ چند منٹوں کے بعد ہی علی کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا 2 چاند ہو گیا۔ چنانچہ علی اس وقت اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سادہ ماحول میں رہنے والے کسی لڑکے کو جب پہلی بار کسی لڑکی کو ملنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایسے ہی باولا ہو جاتا ہے جیسے علی ہو رہا تھا۔ اس نے شہزادی کو اتنا پرباش کیا کہ باوجود کئی مرتبہ اس کام سے گزرنے کے اور اس کام میں پرانی ہونے کے شہزادی رو پڑی۔ اس کام کے بعد علی کے اوسان بحال ہوئے تو اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے حیا کھڑی اسے اس حالت میں دیکھ رہی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ انتہائی خجالت محسوس شہزادی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ وہ انتہائی سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ علی نے جلد سے جلد وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی کہ وہاں کھڑے رہنے سے اس کے اندر احساس شرمندگی بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ شہزادی نے بھی اس کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ علی دیوار پھیلانگ کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ علی اپنے تئیں کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اسے کوئی دیکھ رہا تھا، اور وہ دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ ہی تھی۔ وہی شکیلہ جو اس کی اور حیا کی داستان محبت کی واحد ہمراز تھی۔ شکیلہ کا گھر حیا کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھا۔ شکیلہ کو اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ٹہل رہی تھی جب اس نے علی کو شہزادی کے گھر کی دیوار پھاند کر اس کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ شکیلہ کی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ کتنی ہی دیر تک تو وہ وہاں کھڑی اس طرف دیکھتی رہی جس طرف علی غائب ہوا تھا، حالانکہ اسے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی کب کا جا چکا تھا، لیکن شکیلہ مسلسل اسی جانب گھورے جا رہی تھی۔ پھر ایک آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لا پھینکا تھا۔ یہ اس پہرے دار کی آواز تھی جو گاؤں کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا
اور جاگتے رہنا کی آواز لگا کر پہرے پر اپنے موجود ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ شکیلہ نے دوبارہ اس طرف دیکھا مگر اسے کہیں بھی علی نظر نہ آیا، وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ شکیلہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور چھت پر موجود چارپائی پر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر علی کا شہزادی کے گھر سے یوں چوروں کی طرح سے نکلنا شکیلہ کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں شہزادی کے کردار کی داستانیں مشہور تھیں، چنانچہ وہ بھی شہزادی کو اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے اسے تو شہزادی کے کردار کے بارے میں کئی ایسی باتیں بھی معلوم تھیں جو کئی لڑکوں اور دوسرے گاؤں والوں تک پہنچ بھی نہیں پاتی تھیں۔ اور اسی شہزادی کے گھر سے اس کی عزیز جان سہیلی حیا کے محبوب علی کی اس وقت برآمدگی، یقیناً علی اس وقت شہزادی کے وجود سے جسمانی تسکین پانے کے لیے ہی اس کے گھر گیا ہوگا۔ شکیلہ کو ایسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی شے ٹوٹ گئی ہو، اس کی آنکھیں باہر آئی تھیں۔ حالانکہ علی اس کی پسند نہیں تھا، لیکن اسے اپنی سہیلی اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ اچانک اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا، آج اگر علی شہزادی جیسی لڑکی کی خاطر بھٹک گیا تھا تو کیا خبر کل کو وہ حیا کی عزت سے بھی کھیل جائے۔ اور یہ خیال آتے ہی وہ تڑپ گئی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ شکیلہ کا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا، اس کے اندر سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے فوراً حیا کو خبردار کرنا چاہیے۔ شکیلہ نے کھڑے ہو کر سوچا، مگر اسی لمحے اس کے اندر ایک اور سوال نے جنم لیا، کیا حیا علی کے بارے میں کوئی بھی منفی بات سن کر شکیلہ پر یقین بھی کرے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے بارے میں اس کی زبانی ایسی بات سن کر حیا الٹا اس کو ہی اپنی اور علی کی محبت کا دشمن سمجھ بیٹھے اور اسی سے دوستی ختم کر لے۔ اور شکیلہ ایک دم سے بیٹھ گئی، اس کے اندر ایک کشمکش سی چل پڑی تھی، گو کہ وہ اور حیا بچپن کی سہیلیاں تھیں، لیکن وہ دوستی اور محبت کی الگ الگ طاقت سے واقف تھی۔ وہ حیا کو بچپن سے جانتی تھی اور اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھی۔ حیا نے ایک چودھری کے گھر میں جنم لیا تھا، ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کا دل بے شک نرم ہی تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ضد کے معاملے میں حیا سیدھی اپنے باپ پر گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بچپن کی سہیلی علی کے معاملے میں اتنی آگے جا چکی ہے کہ وہ شکیلہ سے دوستی تو ختم کر سکتی ہے، لیکن علی کو چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حیا کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ حیا علی کے معاملے میں کتنی زیادہ سیریس ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی عزیز جان سہیلی حیا کی سوچ علی سے شروع ہوتی تھی اور صرف علی پر ختم ہو جاتی تھی۔ حیا صحیح معنوں میں علی کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر علی کیا کر رہا تھا؟ کتنی ہی دیر تک یوں ہی سوچوں کے اندھے جنگلوں میں بھٹکتی رہی اور حیا کو علی کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے مناسب طریقہ تلاش کرتی رہی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ آخر اس نے سوچا کہ فی الحال وہ کل صبح حیا سے اشارے کنائے میں بات کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ اگر علی اس سے دست درازی کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا رد عمل اختیار کرے گی، اور اگر حیا نے مثبت جواب دیا تو ہی وہ بات بڑھائے گی، ورنہ خاموشی سے ہی حیا کا اس انداز سے خیال رکھے گی کہ علی چاہے بھی تو حیا کی عزت سے نہ کھیل سکے۔ وہ حیا کو علی کے پاس زیادہ دیر تک تنہائی میں نہیں بیٹھنے دے گی۔ اسی طرح سوچتے سوچتے وہ چھت پر ہی سو گئی۔ دوسرے دن حسب معمول حیا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے تیار ہوئی اور شکیلہ کے آنے پر اس کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ شکیلہ آج خلاف معمول خاموش تھی، ورنہ تو وہ گھر سے نکلتے ہی حیا کو علی کا نام لے کر چھیڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ آج اسے کیا ہوا ہے؟ یہ سوچ کر حیا نے اس سے وجہ دریافت کی۔ شکیلہ نے پہلے تو اسے ٹالنا چاہا، لیکن حیا کے اصرار پر اس نے بات شروع کی۔ بات یہ ہے حیا کہ میں تیری وجہ سے پریشان ہوں۔ مجھے کیا ہوا ہے جو میری جان اتنی پریشان ہے؟ حیا نے چہکتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ حیا جب بھی علی سے ملنے جا رہی ہوتی اس کا موڈ ایسے ہی خوشگوار ہو جایا کرتا تھا، آج بھی وہ اسی ترنگ میں آ چکی تھی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ شکیلہ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ حیا بات یہ ہے کہ شکیلہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اب حیا کچھ پریشان ہوئی، یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی جو شکیلہ کا موڈ اتنا آف تھا، ورنہ تو وہ بھی ایک زندہ دل لڑکی تھی اور حیا اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ کیا بات ہے شکیلہ، تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ حیا نے اسے ایک کونے میں روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت گاؤں سے باہر نکل چکی تھی۔
صبح کے 10 کا وقت تھا۔ اس وقت ان کے آس پاس کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ حیا میں سوچ رہی تھی کہ ویسے ہی کہہ رہی ہوں، تو برا مت ماننا، علی کا کردار تجھے کیسا لگتا ہے؟ حیا اس کے سوال پر ایک دم سے مسکرا اٹھی۔ بس اتنی سی بات پر تو اتنی مرجھائی ہوئی ہے، جلدی نہ ہو تو۔ ارے میری جان، میں نے گاؤں کی کئی لڑکیوں سے تصدیق کر لی ہے، علی کے بارے میں مجھے کسی نے بھی ایسی بات نہیں بتائی جس سے اس کے خراب کردار کی بو آتی ہو، اور میں نے کون سا یہ سوچ کے اس سے پیار کیا ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے۔ اتنا کہہ کے حیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دوبارہ گویا ہوئی۔ کیا بتاؤں شکیلا، جب میں نے پہلی نظر میں اسے دیکھا تھا تب ہی مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ میرے لیے بنا ہے اور میں اس کے لیے۔ تو سمجھے گی کہ میں فلمی باتیں کر رہی ہوں، لیکن یہ سچ ہے شکیلا، واقعی مجھے کب اس سے محبت ہوئی پتہ ہی نہیں چلا یار۔ اب تو وہ جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے، لیکن حیا وہ مرد ہے، جوان ہے، تم بھی جوان ہو، خوبصورت بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکی ہو کر اس سے تنہائی میں اکثر ملتی ہو۔ فرض کرو اگر تنہائی میں وہ اپنے آپ پر قابو کھو دے اور تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے تو؟ شکیلا نے یہ سوال حیا کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا تھا۔ وہ اس سوال کے رد عمل میں حیا کے چہرے پر بے ساختہ طور پر پیدا ہونے والے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے محسوس کیا کہ اس سوال سے حیا نے جو جواب دیا تھا وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ حیا نے کہا تھا اگر علی نے کبھی ایسا کیا تو میں اس سے تعلق ختم کر لوں گی، لیکن اپنی عزت پر حرف کبھی نہیں آنے دوں گی۔ جبکہ اس کا گلابی چہرہ اس وقت کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ناول کا اگلا پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لے۔ شکریہ۔